السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 84 سے پڑھیں گے۔ وَإِذْ اور جس وقت اخذنا ہم نے لیا، اور اذ جس وقت اخذ لیا نا ہم نے، میثاق پختہ وعدہ کم تم سب سے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے لیا تم سب سے پختہ وعدہ، لا وعدہ کیا تھا؟ لا کہ نہ تسفکون، تا کا مطلب تم اسفکو بہاؤ گے، واؤ جمع کا صیغہ سب، لا تسفکون نہ تم سب بہاؤ گے، دماءکم اپنوں کے خون، دماء خون کم اپنے ہی لوگوں کے، ولا اور نہ تخرجون تم سب نکالو گے، انفسکم اپنے ہی لوگوں کو، من دیارکم ان کے گھروں سے یا اپنے ہی گھروں سے، من سے دیاری گھر کم اپنے یا تمہارے، ثم پھر اقررتم اقرار کر لیا تم سب نے، وانتم اور اس حال میں کہ تم تشہدون گواہ تھے اپنے اس اقرار کا بھی، اپنے اس وعدے کا بھی، ثم پھر انتم تم ہی، ہؤلاء وہی لوگ ہو، تقتلون کہ تم سب نے قتل کیا، انفسکم اپنے ہی لوگوں کو، وتخرجون اور تم سب نے نکالا، فریقاً ایک گروہ کو، منکم جو تم میں سے تھا، من دیارہم انہی کے گھروں سے، تظاہرون تم چڑھائی کر جاتے تھے، علیہم ان پر، بالاثم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ، تظاہرون اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ تم مدد کرتے تھے آپس میں ایک دوسرے کی، علیہم غریب لوگوں پر، بالاثم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ، وَإِنْ اور اگر یأتوکم وہ آئیں سب تمہارے پاس، یأتو وہ سب آئیں کم تمہارے پاس، اسارا قیدی بن کر، تفادوہم تفادو تو تم فدیہ دیتے ہو، ہم ان کا، وہوا اور حالانکہ وہ فدیہ دینا، محرم حرام تھا، کیوں؟ علیکم تم پر، اخراجہم ان کے نکالے جانے کی طرح، یعنی تمہارے لیے تو سب سے پہلے ان کا نکالنا ہی حرام تھا، افتؤمنون کیا پس تو تم امنون ایمان لاتے ہو سب، افتؤمنون کیا پس تم سب ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب کتاب کے بعض حصے کے ساتھ، وتکفرون اور تم سب کفر کرتے ہو، ببعض کتاب کے بعض حصے کا، فما جزاء تو کیا ہے سزا، من جو کوئی یفعلو کرے گا، ذالک ایسا، منکم تم میں سے، الا مگر خزی صرف اور صرف رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت اور قیامت کے دن بھی، یردون وہ سب لٹائے جائیں گے، الی طرف اشد العذاب سخت عذاب کی، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ، بغافل بے خبر، عما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ اب اس آیت میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ابھی جو ہم نے دونوں آیات پڑھی ہیں، ایک وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور دوسرا ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ، ان دونوں آیات میں بھی یہود کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے۔ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا نا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، وہاں پر جو وعدہ ہوا تھا اس کی بات ہو رہی ہے۔ اب مزید جو آگے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا وہ کیا تھا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے 4 وعدے، یعنی یہود سے 4 وعدے لیے تھے۔ ایک یہ کہ وہ ایک دوسرے کا خون نہیں کریں گے، لا تسفکون دماءکم، ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے، پھر لا تخرجون انفسکم من دیارکم،
یعنی ان کو ان کے اپنے ہی لوگوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالیں گے، ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نہیں نکالیں گے، جلا وطن نہیں کریں گے۔ تیسرا وعدہ تھا کہ ظلم اور زیادتی پر مدد نہیں کریں گے ایک دوسرے کی، یعنی جہاں پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے تو وہاں پر جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دیں گے، نہ کہ ظالم کا۔ اور چوتھا وعدہ یہ تھا کہ فدیہ دے کر، اگر کہیں پر تمہارا کوئی بندہ قیدی ہو جاتا ہے تو فدیہ دے کر اس کو چھڑوا لیا کریں گے۔ ہوتا یہ تھا کہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے مشرکین مدینہ کے دو مشہور قبیلے اوس اور خزرج مدینہ میں آباد تھے۔ یہ آپس میں لڑتے لڑتے اور یہود مدینہ کے جو دو قبائل بنو قریظہ اور بنو نذیر، ان عرب قبائل کے ہی حریف بن کر ان کو آپس میں لڑاتے رہتے اور لڑاتے رہنے کا کردار ادا کرتے۔ بنو قریظہ تو قبیلہ اوس کے حلیف تھے اور بنو نذیر قبیلہ خزرج کے۔ یہود چونکہ تعداد میں کم تھے مگر یہ مالدار قوم تھے۔ اوس اور خزرج کو لڑا کر اپنا سیاسی حق بھی حاصل کرتے رہتے اور سیاسی طور پر انہی قبیلوں سے ان کو فوقیت بھی مل گئی ہوئی تھی، اور اس طریقے سے ظاہر ہے وہ جنگ کرتے، اور یہود کا پیشہ تھا کہ وہ یہ اسلحہ فروخت کرتے تھے، تو وہ جنگ اگر نہ کرتے تو ان کا تو یہ پیشہ نہ چلتا، یہ اسلحہ فروخت نہ ہوتا۔ تو انہوں نے ایسا کیا کہ ان کو آپس میں لڑانا شروع کر دیا اور ان کو اسلحہ بیچتے، اس طرح ان کی جو ہے نا کاروبار بھی چلتا رہتا۔ اب یہود کی بالکل وہی مثال سمجھ لیں جو آج سے کچھ سال پہلے روس اور امریکہ کی تھی۔ یہ دونوں طاقتیں اسلام کی دونوں انتہائی دشمن تھی، آپس میں تو ان کا بہت زیادہ اختلاف تھا ہی تھا، لیکن اسلام دشمنی میں دونوں ہی متحد ہو کر مسلمان ممالک کو آپس میں لڑاتی رہتی تھی، اور ان میں سے کوئی کبھی کسی کا اور کبھی کسی مسلمان ملک کا حلیف بن جاتا اور ان کو لڑاتا رہتا۔ اسی طرح یہود بھی کئی طرح کے فوائد اٹھاتے، ایک تو سیاسی فوقیت پا لیتے اور دوسرا ان کا اسلحہ وغیرہ فروخت ہوتا رہتا۔ اچھا، اب جو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدے لیے، انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ہی لوگوں پر جو ہے وہ ان کا خون بہایا، ان قبیلے والوں کے ساتھ، بڑے قبیلوں کے ساتھ مل کر، کیونکہ قبیلہ اوس اور خزرج کی جنگ میں بنو قریظہ اور بنو نذیر آپس میں ایک دوسرے کے حلیف ہونے کی حیثیت سے لڑتے اور ایک دوسرے کے گلے کاٹتے رہتے۔ اب جنگ مثلاً اوس اور بنو قریظہ کو فتح ہوئی تو لازماً بنو نذیر کے قیدی تو ان کے ہاتھ آتے ہی آتے تھے، اور بنو نذیر کیا کرتے، فدیہ دے کر اپنے ہی قیدیوں کو چھڑا لیتے۔ جب ان سے یہ وجہ پوچھی جاتی کہ اب تم اپنے ہی قیدیوں کو کیوں فدیہ دے کر چھڑا رہے ہو، تو کہتے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہم اس لیے ایسے چھڑاتے ہیں۔ تو جب ان سے پوچھا جاتا کہ ان سے جو جنگ کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے کس حکم کے تحت آتی ہے، تو کہتے کیا کریں، اپنے ہی دوستوں کو، اپنے ہی قبیلے والوں کو ہم ذلیل تو نہیں نہ کر سکتے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان سے 3 وعدے لیے تھے، ایک دوسرے کا خون نہ بہائیں گے، ایک دوسرے کو جلا وطن نہ کریں گے، ظلم اور زیادتی پر مدد نہ کریں گے، ان تینوں وعدوں کی انہوں نے خلاف ورزی کی، اور آخر میں جو من چاہتا وعدہ تھا سارا کچھ پیچھے کر کے ایک دوسرے کا خون بھی بہایا، ایک دوسرے کو گھروں سے بھی نکالا، ظلم اور زیادتی پر بڑے قبائل کی مدد بھی کی، اور جب آخری بات آ جاتی، اپنی ہی مرضی کے مطابق کا مسئلہ آتا، تو فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑاتے اور کہتے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے ہم اپنے قیدیوں کو چھڑا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی حرکات پر کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو، یعنی بعض کتاب فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون بعض کا تو ایمان لے آتے ہو اور بعض پر انکار کرتے ہو، ایسا کیسے؟ تو یاد رکھیں یہ ان کے لیے بھی تھا اور آج بھی، جو بھی انسان اپنی من چاہے حکم پر عمل کرے اور جو من نہیں چاہ رہا ہے اس کو پسے پشت ڈال دے اور کہے کہ بس یہ مجھ سے ہوتا نہیں، کیا کریں اب سارا دین ہم نے تو انہیں نہ لے لینا، اس طرح کی جو نعوذ باللہ استغفر اللہ گستاخانہ باتیں کی جاتی ہیں، تو ان کو بھی اسی طرح عذاب ہوگا۔ یعنی بالکل یہ بھی اسی طرح گناہ ہے جس طرح یہود جو ہے نا گناہ کیا، یہ گناہ کا کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پر عمل کرنا ضروری ہے، اگر کسی ایک کو جو من چاہے اس کو پسند کیا اور باقیوں کو چھوڑ دیا تو یاد رکھیے گا وہ من چاہا عمل ہی ہوگا، وہ کوئی اللہ کا حکم نہیں ہوگا، وہ پوری کتاب کا انکار ہوگا۔ وہ یہ نہیں ہے کہ من چاہے پر عمل کریں گے تو اتنا سا ہمیں ثواب ملے گا، اتنا بھی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے نا کہ جب تمام احکام پر عمل کریں گے تبھی اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کا ہمیں اچھا اجر بھی ملے گا۔ انسان ہے، خطا کے پتلے ہیں، کوئی تھوڑا بہت گناہ ہو جائے جانے انجانے میں تو
تو وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے. باقی ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا. تو ایسے لوگوں کی سزا یہی ہے کہ ان کو دنیا میں بھی رسوائی ملے گی. آپ دیکھیں دنیا میں ان کو رسوائی ملی نا, کہ دنیا میں بھی عبرتناک انجام سے یہود دو چار ہوئے. بنو نذیر تو 4 ہجری میں اس ذلت سے 2 4 ہو گئے تھے. مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا, ان کے بعض باغات کو نظر آتش کر دیا. وہ قلعہ میں بند ہو کر اپنے ہی گھروں کو خود ہی توڑتے پھوڑتے اور یہ چیز گوارا نہ کرتے. ان کو معلوم ہو گیا تھا کب ہم یہاں سے جلا وطن کر دیے جائیں گے, اب ہمارا یہاں پر کوئی اختیار نہ رہے گا. تو اپنے گھروں کو توڑتے پھوڑتے اس لیے کہ مسلمان ان کی تعمیر شدہ مکانات سے فائدہ کیوں اٹھائیں, ہم کیوں چھوڑ کے جائیں مسلمانوں کے لیے. اسی طرح لڑائی کے بغیر ہی انہوں نے ہاتھ ڈال دیے اور جو ہے یعنی ذلیل و رسوا ہو گئے نا. بڑی ذلت والی بات ہوتی ہے کہ قوم اتنی تعداد میں بھی ہو, ان کے پاس اتنے وسائل بھی ہوں, پھر بھی وہ ہتھیار ڈال دے دشمن کے سامنے. تو انہوں نے مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈال دی. اس طرح یہ دنیا میں بھی ذلیل ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. وہ قیامت کے دن بھی سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. یعنی اس سے اب اس بات ان کی بھی ان کا رد ہوتا ہے جس میں ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا, انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں تو عذاب ہی نہیں ہوگا اور جو ہوگا وہ زیادہ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو قیامت والے دن بھی سخت عذاب کی طرف لٹا دیا جائے گا. فلا یخفف عنہم, اور ان سے اس عذاب کو بالکل بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا. ولا ہم ینصرون, اور نہ ہی ان کی کسی قسم کی مدد کی جائے گی. یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرے گا, اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرے گا, تو ان کی سزا کیا ہے کہ ان کو نہ تو دنیا میں چین نصیب ہوگا, دنیا میں بھی رسوائی ذلت ان کا مقدر بن جائے گی, اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن جائے گی. اس آیت کا ہم ترجمہ کرتے ہیں اولئک الذین, یہی تو وہ لوگ ہیں نشتروا الحیات الدنیا, جنہوں نے خرید لیا دنیا کی زندگی کو, بالآخرۃ, آخرت کے بدلے. یعنی جنہوں نے اپنے من پسند احکام پر عمل کیا, من پسند احکام کو چن لیا اور آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ہی تلاش کرنے نکلے, اور پھر دنیا کے متلاشی بن کر دنیا میں غرق ہو گئے. فلا یخفف, تو نہ ہلکا کیا جائے گا, عنہم, ان سے, العذاب, عذاب کو, ولا ہم, اور نہ ہی وہ, ینصرون, کسی قسم کی مدد دیے جائیں گے. یعنی بالکل بھی جیسے انہوں نے دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تھے, بالکل اسی طرح ان کے اعمال کا بدلہ ان کو ملے گا.